اب ایک اور مسئلہ آتا ہے قربانی میں کہ قربانی اور عقیقے کو جمع کر سکتے ہیں؟ قربانی اور عقیقہ تو زیادہ تر ہمارے مجتہدین یہ فرماتے ہیں کہ جی ہاں، قربانی اور عقیقہ کو جمع کیا جا سکتا ہے، بلکہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کا خود بخود ہی عقیقہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ مثلا نیت کرے یا نہ کرے۔ ایک مجتہدین کو چھوڑ کر ابھی ان کا بھی تذکرہ آگے آئے گا، یعنی جس کی طرف سے بھی قربانی ہو رہی ہے اس کا خود بخود عقیقہ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ حج کی قربانی میں بھی ہوتا ہے۔ پہلے تو آغا سیستانی فرماتے ہیں قربانی عقیقے سے مجزی ہے، پس جو شخص قربانی کرے اس سے عقیقہ کرنے کا استحباب ساقط ہو جاتا ہے، یعنی پھر اسے الگ سے کوئی عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے عقیقے کا، قربانی کر لی تو بس سمجھو کہ تمہارا عقیقہ بھی ساتھ کے ساتھ ہی ہو گیا، اب الگ سے کسی عقیقے کی ضرورت نہیں، یعنی جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اسی کا عقیقہ بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے۔ اچھا، حج پہ بھی یہی ہوتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص حج کرنے گیا اور حج میں وہاں ظاہر ہے اس نے جا کر ایک جانور کو ذبح کیا وہاں پر، تو اب یہ جو حاجی صاحب ظاہر ہے مستحب حج کر رہا ہو چاہے واجب حج کر رہا ہو، وہاں جانور ذبح کیا جاتا ہے، تو جیسے ہی جانور ذبح ہوگا اس شخص کا، اس حاجی کا خود بخود ہی عقیقہ ہو جائے گا، اس کو الگ سے کسی عقیقہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی قربانی کا بھی خود بخود، یعنی قربانی مجزی ہو جاتی ہے عقیقے کے لیے، یعنی عقیقے کے لیے کافی ہے، الگ سے کوئی نہ نیت کرنے کی ضرورت ہے، بس اس کا خود بخود ہی عقیقہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے حاجی کا بھی خود بخود عقیقہ ہو جاتا ہے، یعنی اگر اس کا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو الگ سے اس کو عقیقہ کرانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے اسی کا ہی عقیقہ ہوتا ہے، یعنی کسی دوسرے شخص کا عقیقہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا باپ کہے کہ قربانی تو میری طرف سے ہے لیکن اس میں عقیقہ میں اپنے بیٹے کا کر رہا ہوں، اس کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو یہ نہیں ہو سکتا، یعنی ایک ہی جانور کے اندر جس کی طرف سے قربانی ہے اسی کا ہی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یا مثلا اگر بچے کا اگر عقیقہ کرنا ہے تو پھر یہ کرنا چاہیے کہ بیٹے ہی کی طرف سے اس بچے یا بچی ہی کی طرف سے قربانی کی جائے تو اسی کا ہی عقیقہ ہو جائے گا، یعنی الگ سے یہ اس میں ایک یعنی جو جانور ہے جس کی طرف سے قربانی ہوگی اسی کا ہی عقیقہ ہوگا، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ قربانی کسی اور کی طرف سے ہو اور عقیقے کی نیت کسی اور کے لیے کی جائے، اور اگر کسی بچے کا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو وہ قربانی بھی اسی بچے کی طرف سے قرار دے دی جائے تو اس کا عقیقہ بھی اس کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔ یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے، ورنہ لوگ عام طور پر چیزیں الگ الگ کر دیتے ہیں۔ اچھا، کیا قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت کرنا ضروری ہے؟ یعنی قربانی کے ساتھ ہم عقیقہ کر رہے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہو کہ یہ قربانی بھی ہے اور یہ عقیقہ بھی میں کر رہا ہوں، تو آغا سیستانی کے فتوے میں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی قربانی کریں گے تو عقیقہ خود بخود ہو جائے گا، سوائے آیت اللہ وحید خراسانی کے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا، الگ سے نیت کرنا پڑے گی عقیقے کی، یعنی اگر عقیقے کی نیت کریں گے تو عقیقہ ہوگا اور عقیقے کی نیت نہیں کریں گے تو فقط قربانی ہوگی، یعنی لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، خود بخود ہی عقیقہ ہو جاتا ہے، مجزی ہو جاتا ہے اس کے لیے، لیکن آغا وحید خراسانی جو ہیں وہ کہتے ہیں عقیقے کی الگ سے نیت کرنا پڑے گی۔ تو اس وجہ سے بھی یہ بیچ میں ہم مسائل بتا دیتے ہیں تاکہ جب بعد میں کبھی ایسا ہوتا ہے زندگیوں میں کہ دنیا سے مراجع جو ہے وہ دنیا قانون رخصت بھی ہوتے ہیں، خدا ان سب کو طول عمر عطا فرمائے، لیکن بہرحال دنیا سے جانا ہوتا ہے، تو جب ایسا نہ ہو کہ جب مسئلہ کوئی تبدیل ہو تو آپ حیران ہکا بکا رہ جائیں کہ تو پہلے ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، تو دماغ میں یاد رہے آپ کے کہ اس طرح کا ایک مسئلہ موجود ہے کہ عقیقے کے لیے الگ سے بھی نیت کرنا پڑ سکتی ہے اگر ایسے مجتہد کی تقلید میں کسی میں جائیں۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ان سے پوچھا گیا کہ بقرہ عید پر قربانی کے جانور کی قربانی کرتے وقت کیا عقیقے کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا قربانی اور عقیقہ دونوں علیحدہ علیحدہ مستحب عمل ہیں، ایک دوسرے میں مکس نہیں ہو سکتے، یعنی یہاں پر بھی کیونکہ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا ایک اختلاف ہے، تو عقیقے کے ساتھ قربانی کے لیے آغا سیستانی اور دیگر فقہا اجازت دیتے ہیں، لیکن آیت اللہ حافظ بشیر نجفی اس کو منع فرماتے ہیں، کہتے ہیں عقیقہ بالکل الگ مستحب ہے، اس کے لیے الگ جانور قربان ہوگا، قربانی ایک الگ مستحب ہے، اس کے لیے الگ جانور قربان ہوگا، یعنی ان دونوں کو مکس نہیں کر سکتے ایک کے اندر۔ اچھا، اب ایک اور مسئلہ آتا ہے، یہ جو حصے دار قربانیاں ہیں نا، اس میں عقیقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس ایک جانور کے اندر
جو ایک آدمی کی طرف سے جو قربانی ہو رہی ہے اسی کا ہی عقیقہ ہو سکتا ہے. اگر قربانی مثلا ہم نے کہا کہ یہاں گائے کا حصہ تھا، 7 حصے مثلا کیے گئے ہیں اور اس میں ایک حصہ ہمارا ڈالا گیا ہے، ہم نے کہا چلے میرا ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ عقیقہ بھی اس میں ہو جائے، تو یہ پاسبل نہیں، کیونکہ یعنی پورا ایک جانور عقیقے میں ذبح ایک شخص کی طرف سے ہونا چاہیے. حتیٰ کہ کسی کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو وہ ایک ہی جانور کے اندر دونوں بچوں کا عقیقہ بھی نہیں کر سکتا ہے، دونوں کے لیے الگ الگ جانور قربان ہونا چاہیے. تو بہرحال حصے دار قربانی میں عقیقے کی نیت یہ نہیں کی جا سکتی. ایک آدمی کے لیے ایک جانور ہو جو اس کی طرف سے قربانی ہے، اسی کا ہی عقیقہ ہوگا اور اس میں حصہ کسی کا نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب مسئلہ یہ کہ ٹھیک ہے عقیقہ اور قربانی کو جمع تو کیا جا سکتا ہے، تو احکام کس کے ہوں گے؟ عقیقے کے ہوں گے یا قربانی کے ہوں گے؟ تو اس میں علماء فرماتے ہیں کہ عید کی جو قربانی کے اس میں احکام لاگو ہوں گے، عقیقے کے لاگو نہیں ہوں گے. یعنی قربانی اگر ہو رہی ہے تو عقیقہ خود بخود ہو جاتا ہے، لیکن احکام قربانی کے ہوں گے، عقیقے کے نہیں ہوں گے. مثلا عقیقے میں تو یہ شرط ہے نا کہ مثلا والدین کا کھانا مکروہ ہے، لیکن اس میں کیونکہ قربانی کے احکام ہوں گے تو اس میں والدین کے لیے مکروہ بھی نہیں رہے گا. اچھا، اپنا عقیقہ اگر کوئی شخص کر رہا ہے مثلا تو اس کے لیے اس جانور کا گوشت کھانا مکروہ ہے اس شخص کے لیے جس کا اپنا عقیقہ ہوا ہے. ایک تو والدین کے لیے مکروہ ہے اور اس شخص کے لیے بھی مکروہ ہے. بچہ اگر وہ پیدا ہوا ہے ظاہر ہے وہ تو گوشت نہیں کھائے گا، اس کے لیے تو کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا بعد میں بھی عقیقہ ہوتا ہے. تو اس میں احکام قربانی کے جانور کے ہوں گے، یعنی وہ شخص خود بھی اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے. اچھا، عقیقے میں تو یہ ہے، اور بہت سے علماء جیسے آقا خوئی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے کہ ماں نہیں کھائے. اچھا، ماں جو ہے وہ جو کراہیت بھی ہے وہ مثلا والدین کے لیے ہے، ماں کے لیے ہے، باپ کے لیے، اس میں بھی گوشت کھانے کی کراہیت ہے. مثلا بریانی پکی ہوئی ہے تو گوشت ہٹا کے چاول کھا سکتے ہیں، اس گوشت کا قورمہ بنا ہوا ہے شوربے کے ساتھ اس میں روٹی کھا سکتے ہیں. گوشت نہیں گوشت کا کراہیت ہے، یعنی وہ شخص خود بھی اپنے عقیقے کا شوربہ یا وہ چاول بریانی والے جو ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن گوشت کا کھانا کراہیت رکھتا ہے. لیکن قربانی اور عقیقہ اگر مکس ہو گیا ہے یعنی اس کا، تو پھر اس میں احکام قربانی کے ہوں گے، عقیقے کے نہیں ہوں گے. یعنی خود بھی کھا سکتا ہے، مکروہ نہیں ہے، اس کے والدین کھا سکتے ہیں، مکروہ نہیں ہے. اور عقیقے کے مسائل اور جو ہیں کافی ڈیٹیل، یہاں پر عقیقے کے تمام مسائل کی کلاس ہو چکی ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، تو اس میں تفصیل اس کی آ سکتی ہے. تو یہ ایک قربانی کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ. اچھا، اسی سے کہ جب یہ دو چیزیں آپس میں مکس ہوتی ہیں نا تو ایک ضمنی مسئلہ اور سن لیجئے، نمازوں کے سلسلے میں کام آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تداخل کا مسئلہ. یعنی کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک ہی نماز میں دو نمازوں کی نیت کر لیں؟ تو وہ بہت ہی مخصوص نمازیں ہیں جن کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں، جیسے نماز جعفر طیار ہے. آپ چاہ رہی ہیں کہ نماز شب تو میں پڑھ ہی رہی ہوں، تو ایسا کیا کروں کہ میرا نماز جعفر طیار بھی ہو جائے اور اسی میں ہی نماز شب کی نیت بھی ہو جائے؟ تو جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کر سکتی ہیں ایسا، نماز جعفر طیار 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے، آپ کو بھی نماز شب 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. تو اس میں بس کرنا یہ ہوگا کہ طریقہ نماز جعفر طیار کا ڈالیں گے اور نیتیں دونوں نمازوں کی کر لیں گے. یعنی اس میں جو حکم لگے گا نا وہ طریقہ نماز جعفر طیار کا آئے گا، یعنی وہ تسبیحات 75 بار ہر رکعت کے اندر اور رکوع اور سجدے کے اندر جو پڑھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے مثلا نوافل یومیہ، مثلا فجر کے نوافل ہیں، ظہر کے نوافل ہیں، عصر کے نوافل ہیں، مغرب کے، عشاء کے، تو اس میں بھی آپ نماز جعفر طیار کو ایڈ کر سکتی ہیں. یعنی نیت کریں گی کہ مثلا میں نافلہ ظہر پڑھ رہی ہوں اور اس میں 2 رکعت کی جو 4 رکعتیں ہو جائیں گی وہ اس میں نماز جعفر طیار کا طریقہ ڈال دیں تو نوافل بھی ادا ہو جائیں گے آپ کے اور نماز جعفر طیار بھی ہو جائے گی. تو اس طرح سے تداخل ان کا ہو جاتا ہے. یعنی احکام اس میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو نماز جعفر طیار کے ہوں گے.